السلام علیکم۔ پتہ ہے آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ ایک بھائی نے میرے سے پوچھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ بہت زیادہ غم زدہ ہیں، پریشان ہیں۔ یہ مطلب ان کے سوال تھوڑے سے اس ٹائپ کے تھے کہ میں تھوڑا پریشان ہوں۔ الحمدللہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں۔ میرا شوہر مجھے بہت محبت کرتا ہے، میرے بچے بھی مجھے بہت پیار کرتے ہیں، بس میں غم زدہ ہوں موت کو لے کے۔ قسم سے کل میں ڈاکٹر کے گئی، وہاں جا کے نا مجھے بخار سا ہو رہا تھا۔ بس میرے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ آج سے 20-30 اب 1 منٹ کا بھی نہیں پتا کہ ہم 20-30 کیونکہ آج کل 60-70 سال سے زیادہ تو کسی کی ایج ہے نہیں، 30-40 جتنے سال بعد میں نے ہم سب مر جائیں گے۔ یہ ڈاکٹر بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گی، میرے ہسبینڈ میرے برابر میں بیٹھے تھے، مطلب وہ بھی جتنے پیشنٹ تھے نا میرے مائنڈ میں ہی چل رہا تھا۔ مجھے ہے ٹینشن، مجھے صرف موت کی ٹینشن ہے، کہیں ہم ناکام نہ مر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لگے موت آ جائے اور جا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ نظریں اٹھے بھی نہ، کیونکہ کلام پاک ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کلام پاک ہے۔ اللہ پاک سے یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نہیں پتا تھا کہ مریں گے، اللہ نہیں پتا تھا کہ یہیں بس دنیا میں ہی رہنے کے لیے آئے ہیں، بس ہمیں تو یہ پتا تھا کہ بس ہاں یہی وقت گزارنے آئے ہیں۔ پتہ یہ سوچ کے نا مجھے ڈاکٹر کے یہاں میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ صحیح بتاؤں نا، میری آنکھوں میں آنسو صرف یہی سوچ کے آ جاتے ہیں کہ موت ہے، اگر جو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کہہ دے ناکام۔ یہ اتنی بڑی ناکامی ہوگی نا، اتنی بڑی ناکامی کہ اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ ہمیں سب پتہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم عمل اس چیز پہ کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ موت سے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم بچ جائیں، بس آج بچ جائیں، لیکن موت بالکل پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ قسم سے اگر جو موت آ گئی نا، اگر جو کچھ ایسا کام نہیں کیا نا دین کا، اللہ کے لیے جیے نہیں نا، تو بس یوں سوچیں گے کہ کاش موت ہی آئی رہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں عیش کے لیے، مستی کے لیے نہیں بھیجا کہ جاؤ مستی کر کے، ایک مستی کی گولے پہ بھیج رہا ہوں میں تمہیں، جیسے پی کے فلم میں دکھایا تھا کہ جاؤ گولے پہ وہ مستی کرنے آ گیا تھا۔ یہاں مستی کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے ہمیں یہاں لوگ اصلاح کے لیے بھیجا ہے، اپنی اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ جاؤ دیکھتا ہوں میرا بندہ یا بندی مجھے وہاں رہ کے مجھے کتنا یاد رکھتے ہیں، یا مجھے ہر کام میں کیسے کتنا یاد رکھتے ہیں۔ بس مجھے اسی چیز سے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، نہیں تھوڑی نہیں بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں اللہ کہ وہاں جا کے ناکام نہ ہو جائیں۔ یہاں تو اللہ نے بہت اچھی زندگی دے رکھی ہے، الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، میں سوچتی ہوں اور مجھے میرا اللہ دے دیتا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن بس مجھے ڈر صرف اسی بات کا لگتا ہے کہ اللہ دنیا میں نہ دے دے بس مجھے سب کچھ، اللہ مجھے وہاں بھی چاہیے، وہاں جنت کا شوق ہونا چاہیے ہر ایک کے اندر، کہ ہاں کہتے ہیں نا جنت سب سے اوپر ہمارے لیے جنت ہونی چاہیے، کہ جنت کیسے ملے گی، کہیں وہ دوزخ سے تو ہر وقت بچنے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کام تو ہم سارے وہ والے کر رہے ہیں نا۔ جنت تو تب ملے گی نا جب جنت والے کام کریں گے۔ آدھے سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ان میں کسی کی بات نہیں کر رہی، مطلب زیادہ تر فجر کو تیاگ رکھا ہے سب نے۔ کوئی کہہ دے کہ ہاں صبح ہی گھومنے جانا ہے، پیکنگ کرنی، تو سب اٹھ جائیں گے، پیکنگ بھی کر لیں گے، اور روز کوئی کہے نا فجر کی نماز، ابھی کل سے ایسا ہو جاتا ہے۔ بس مجھے تھوڑی سی ٹینشن بہت اس چیز کی رہتی ہے کہ پتہ نہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں، یہ ہمارے بچے، آنے والی جنریشن یہ ناکام نہ ہو جائے، یہ کھو نہ جائیں نیٹ میں، ان چیزوں میں، پھر کہیں گے امی پاپا تم نے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں۔ حقیقت تو زندگی کی یہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں ہم۔ بہت مجھے رونا آتا ہے اس چیز کو دیکھ کے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی، کہ کہیں ہمارے بچے غلط طرف نہ چل پڑیں، کیونکہ چاروں طرف صرف یہی دکھتا ہے، کوئی اچھائی کی دعوت نہیں دے رہا آج کل، سب طرف برائی ہے، کارٹون میں سب طرف
سب اللہ سے دور کرنے والے ہو رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے قریب جاؤ. ایسے ہی تھوڑی اللہ مل جائے گا. قربانی دینے سے اللہ ملے گا. اللہ کی مان کے چلنے سے اللہ ملے گا. پلیز اللہ کی مانیں.